إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم سورۃ الحجرات، جس کے بارے میں بہت دفعہ ذکر کرتا رہتا ہوں کہ سورت کوئی اتنی لمبی تو نہیں ہے، لیکن اس میں مسائل، احکام، آداب، اسلامی آداب اور اخلاقیات، یہ بہت ساری چیزیں اس میں اللہ رب العزت نے ذکر فرما دی ہیں۔ آداب الہی، اللہ رب العزت کی نسبت کون سے ضروری آداب ہیں؟ آداب نبوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کون سے ضروری آداب ہیں؟ اور آداب زندگی، ہماری زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں ہمیں کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے، جسے ہم عموماً اخلاقیات کہتے ہیں۔ اخلاقیات کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے اس صورت میں فرمایا ہے اور بہت ساری چیزوں کو تھوڑی سی جگہ میں جمع کر دیا ہے۔ جن اخلاق کا اللہ رب العزت نے اس چھوٹی سی صورت میں ذکر فرمایا ہے، اگر انہیں مسلمان اپنا لیں تو یقیناً مسلم معاشرہ انتہائی خوبصورت ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان اخلاق کو اپنائیں۔ اگر محض روزانہ تلاوت کرتے رہیں اور اس میں پیغام کیا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، تو پھر بات جو ہے وہ نہیں بنے گی، کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کیا تلاوت کر رہے ہیں۔ قرآن کریم بس اتنا پتہ ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم صرف تلاوت کرنے کے لیے نازل نہیں فرمایا۔ اللہ رب العزت نے یہ کتاب ہمارے لیے لائحہ زندگی، ہمارے لیے لائحہ عمل، قانون حیات بنا کر نازل فرمائی، تاکہ ہم اس کتاب کو پڑھیں، اس میں مذکور مسائل و احکام پر عمل کریں۔ قرآن کریم میں اخوت، اسلامی اخوت اور اسلامی بھائی چارہ، اس کا تذکرہ جا بجا فرمایا ہے، اور اگر ان مسائل، ان احکام اور ان آداب پر عمل کر لیا جائے جن کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، تو معاشرہ بہت خوبصورت ہو سکتا ہے۔ نہ دلوں میں میل، نہ حسد، نہ حقد، نہ کینہ، نہ نفرت۔ جب دل ہر کسی کا پاک اور صاف ہو جائے گا تو پھر معاشرہ بھی بالکل پاک اور صاف ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 میں فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں کے دو گروہ، مومنوں کے دو گروہ آپس میں جنگ بھی کرنے لگیں
لڑائی اور قتال کرنے لگیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے مابین صلح کرا دو۔ لڑائی کرنے والے گروہ چھوٹے ہیں، 2 آدمی ہیں، 2 ہیں، 4 ہیں، یا 2 فوجیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے پہلی بات یہ کہ آپس میں لڑنے والے مسلمانوں کو اسلام سے اور ایمان سے خارج قرار نہیں دیا۔ آج کے دور میں یہ بات ہمیں اسپیشل سوچنی چاہیے۔ ان دنوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مابین جنگیں ہوئیں، آپ کے علم میں ہے یقیناً، لڑائیاں ہوئیں، جنگیں ہوئیں، صحابہ کرام شہید ہوئے، دونوں طرف صحابہ کرام، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو کس نام سے پکارا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر کہیں مومنوں کی 2 جماعتیں، مومنوں کی، اور ہمارے یہاں اتنا ان مسائل کو ابھار دیا، مشاجرات صحابہ کو کچھ اس انداز سے لیا کہ ایک پارٹی کو اسلام کی حدود سے ہی باہر لے گئے۔ اللہ رب العزت کہے کہ لڑائی کرنے والے دونوں گروہ، دونوں جماعتیں مومن ہیں، ان کی آپس میں صلح کرا دو، اور ہم اس بات کو اتنا چڑھائیں گویا کہ نعوذ باللہ ایک طرف کفر اور دوسری طرف اسلام تھا۔ بہت سارے واقعات ایسے گزرے ہیں، اور پھر سورۃ الحجرات کی ہی آیت نمبر 10 میں فرما دیا انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، کوئی گورا ہو، کوئی کالا ہو، کوئی سانولا ہو، کوئی گندمی ہو، مشرق کا ہے یا مغرب کا، شمال کا ہے یا جنوب کا، دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ادب ہی سکھلا دیا کہ مومن اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ قرآن کریم کا مطالعہ نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ آج، اور کیا کہا جائے، بڑے بڑے سمجھدار، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ عیسائی دعوت دیں تو وہاں پہنچ جاتے ہیں، کیک بھی کاٹ لیتے ہیں ان کے ساتھ مل کر کرسمس کا۔ عیسائیوں کے یہاں تو کرسمس ہے نا سب سے اہم۔ مسلمان پڑھا لکھا انسان مولوی، علامہ اور شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، عیسائیوں کے ساتھ جا کے کرسمس کا کیک کاٹ لیا۔ اور جب کبھی کہیں وہ دعوت دے دیں اس طرح کے موقع پہ تو بڑے فخر سے کہیں گے کہ ہم اور ہماری عیسائی برادری کا معنی تو سمجھتے ہیں نا، کہ ہم اور ہمارے بھائی عیسائی، بالکل غلط۔ بھائی صرف مسلمان کا مسلمان ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انما المؤمنون، یہ بات ذہن میں رکھو کہ بے شک صرف مسلمان، انما المؤمنون اخوہ، مومن اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کوئی کافر چاہے اہل کتاب ہو یا غیر اہل کتاب ہو، مسلمانوں کا بھائی نہیں ہو سکتا۔ کبھی ووٹ لینے کی خاطر، کبھی چندہ لینے کی خاطر، کسی نہ کسی وجہ سے کافروں کو بھی بھائی کہنے سے ذرہ گریز نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کو آپس میں بھائی بھائی کہا ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ جنگ و قتال کے موقع پر 2 جماعتیں آپس میں جنگ کر رہی ہیں، فرمایا کہ یہ مومن ہیں، اور اگر پرامن حالات ہوں تو مومن مسلمان آپس میں وہاں جنگ میں مومن قرار دیا، بھائی بھائی قرار دیا، اور اگر امن و امان ہوگا تو کیا یہ لوگ بھائی بھائی نہیں رہیں گے؟ اخوت و بھائی چارہ زیادہ نمایاں ہو کر امن کے حالات میں
ہر شخص ایک دوسرے کا بھائی ہوگا، ہونا چاہیے اور ضروری ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر تو اتنا زہر بھرا ہوا ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے، دیندار ہوں، سیاستدان ہوں، چاہے کچھ بھی دان ہوں، ایک دوسرے کے لیے نفرت، ایک دوسرے کے لیے حسد، بغض، حقد، دیکھنا نہیں چاہتے ایک دوسرے کو۔ ذرا سا کوئی اختلاف کیا ہو گیا، وہ مذہبی اختلاف ہو، وہ سیاسی اختلاف ہو، تنظیمی اختلاف ہو، گویا کہ یہ ہمارا دشمن ہے، اسلام سے ہی خارج۔ جبکہ جنگ کے دوران اللہ نے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا، تو امن کے عالم میں تو ان کو بہت ہی قریبی بھائی بھائی رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں بھائی چارے کو بڑی اہمیت دی اور بھائی بھائی رہنے کو اہمیت دی، حتیٰ کہ مومن ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہوں گے، ایک دوسرے کے بھائی بھائی رہیں گے، رہنے چاہیے، اس دنیا میں بھی، برزخ کی زندگی میں بھی اور میدان محشر میں بھی۔ مومن ہی ہیں جو صحیح معنوں میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہوں گے۔ اور یہ تو آپ سنتے ہوگے نا کہ فوت ہونے کے بعد روحیں آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرتی ہیں، حال احوال پوچھتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس سے یہ سمجھ لیا کہ جو بھی مرے گا وہ سارے مرے ہوئوں کو ملتا کرتا ہے، جبکہ یہ سوچنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ مرنے والوں کی قسمیں کتنی ہیں، موٹی موٹی دو، ایک اہل جنت اور دوسرے اہل جہنم۔ اگر سارے ہی ایک دوسرے کو جا کے ملتے رہے تو پھر تو اللہ رب العزت کی طرف سے نعوذ باللہ کوئی انصاف نہ رہے گا۔ اہل جنت آپس میں ایک دوسرے کو ملیں گے، پوچھیں گے، حتیٰ کہ پیچھے والوں کے حال احوال بھی پوچھیں گے۔ جیسے مہمان آتا ہے تو کہتے ہیں نا کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، روحیں بھی پوچھیں گی۔ لیکن برزخ کی زندگی میں وہاں ایک دوسرے کا حال پوچھیں، جو روحوں کے ہر جمعرات کو واپس آنے کے قائل ہیں، کیا خیال ہے؟ جب وہ وہیں رہتے ہوئے اپنے ہی مقام پر برزخ میں ہی ایک دوسرے کے حال احوال کی خبر لے لیتے ہیں، انہیں پیچھے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ پوچھتے ہیں کہ بھائی فلاں شخص، اس کا کیا حال ہے؟ وہ اس کو بتاتے ہیں کہ وہ تو کتنا عرصہ ہوا فوت ہو چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ تو یہاں نہیں ہے۔ یہ اہل ایمان مسلمان اہل جنت ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مابین تو وہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ گیا اس طرف۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرف سے محفوظ رکھے، اہل جنت میں سے بنائے۔ اسی طرح وہ بھی آپس میں بات چیت کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ فلاں تو کہا نہیں، تو کہا جائے گا کہ ان کے ساتھ ان کے رب نے وعدہ پورا کر دیا۔ اللہ نے ہر کسی کے ساتھ جو وعدہ کیا ہوا ہے وہ پورا کرتا ہے، کرے گا، کر رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے وعدے کو اتنا محدود کر لیا کہ ہم جہاں بھی گئے ہیں ہمیں وہاں نہیں چاہیے تھا۔ غرض یہ کہ یہ بھائی چارہ ہے جو دنیا میں بھی ہے اور عالم برزخ میں بھی یہ ہے اور قائم رہے گا۔ اور یوم الآخرہ محشر کے میدان میں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ یہ تو مشہور ہے نا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ محشر کے میدان میں کوئی کسی کا نہیں، میاں بیوی آپس میں بھاگ رہے ہیں، اولاد والدین بھاگ رہے ہیں، بھائی بھائی بھاگ رہے ہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے، وصاحبتہ وبنیہ،
اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے، وہاں کوئی کسی کے بارے میں کوئی تعاون، کوئی معاملہ کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بھائی چارہ دنیا میں قائم رہا، ایمان کی حالت میں بھائی چارے میں رہے، تو وہاں بھی مومن آپس میں ایک دوسرے کا خیال کریں گے۔ اللہ رب العزت نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 میں فرمایا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دنیاوی دوستی رکھنے والے، الاخلاء دوست، خلیل، دنیا میں ایک دوسرے کے بہت گاڑے یا گہرے دوست، مضبوط دوستی، لیکن قیامت کے دن ان کا کیا ہو لگا؟ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کے لیے دشمن ہوں گے، الا المتقین، فرمایا سوائے متقین کے، وہاں متقین ایک دوسرے کے بھائی رہیں گے، دوست رہیں گے۔ غرض یہ کہ بھائیوں میں اگر ناراضگی بھی ہو جائے تو یہ کوئی انہونی بات تو نہیں ہے، ناراضگی ہو سکتی ہے، انسان ہے، ایک نے کچھ سوچا، دوسرے نے کچھ سوچا، فیصلہ کرنے کے دوران ناراضگی ہو گئی، ممکن ہے، لیکن ناراضگی کو کتنے عرصے تک کے لیے قائم رکھنا ہے؟ ناراضگی کب تک رکھنا جائز ہے؟ 3 دن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کبھی ناراض بھی ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ وہ ناراض نہ رہے۔ ارشاد فرمایا، لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3، صحیح بخاری، مسلم اور ابو داؤد کی حدیث۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ چھوڑے رہے کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے اس کا چھوڑے رکھنے کا انداز بھی بیان فرما دیا اور ارشاد فرمایا، یلتقیان، ان کا آپس میں ملنا ہوتا ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے، فیورد ھذا ویورد ھذا، یہ ادھر منہ کر کے نکل جاتا ہے، وہ ادھر منہ کر کے نکل جاتا ہے، آس پاس سے گزرے ہیں، نہ علیک، نہ سلام، نہ علیک، یورد ھذا ویورد ھذا، یہ اعراض کر رہا ہے، یہ منہ موڑ کے گزر رہا ہے، اور دوسرا بھی منہ موڑ کے گزر کے جا رہا ہے۔ وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان میں سے بہترین وہ ہے جو پہلے سلام کرے۔ اب ناراضگی ہے دونوں کی، 3 دن جائز، فرمایا لا یحل، حلال نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ 3 دن سے زیادہ اپنے دل میں کسی کے لیے غصہ، غم، ناراضگی اور اس کو چھوڑے رکھنا، 3 دن سے زیادہ چھوڑنا حرام ہے۔ اب حلال اور حرام کی پہچان کرنے والا تو سمجھ سکتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، وہ تو پلٹے گا، اور جسے حلال اور حرام کی پرواہ ہی نہیں ہے، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ لباس میں، نہ پوشاک میں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، اسے حلال و حرام کا کیا؟ اگر حلال و حرام کی پہچان ہے تو ذہن میں رکھیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ، 3 دن سے زیادہ کسی قرابت دار کے ساتھ، کسی دوست کے ساتھ، ناراضگی تو دوست سے ہی ہوگی نا، جو دوست نہیں ہے اس سے ناراضگی کیا ہوگی؟ نہ لین نہ دین۔ لیکن اگر دوست نہیں بھی اور کسی وجہ سے ناراضگی ہو گئی ہے، اس کی مدت مقرر فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن، اس سے زیادہ ناراض رہے تو وہ حرام ہوگا، اور اگر 3 دن سے زیادہ ناراضگی رہتی ہے تو اس کے لیے بخشش، اس کے لیے جنت کا دروازہ بند رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تورد العمال علی اللہ تعالی کل یوم اثنین و خمیس، پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، فیغفر لکل امرئ لا یشرک باللہ،
ہر آدمی کو بخش دیا جاتا ہے جو شرک نہ کر رہا۔ کتنا اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ ایک گناہ جو سب سے بڑا گناہ شمار ہوتا ہے وہ ہے شرک، اکبر الکبائر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مختلف حدیثوں میں بلکہ کئی حدیثوں میں مختلف طریقوں سے بتایا کہ اکبر الکبائر، تمام کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ شرک۔ اکبر الکبائر وہی، کبائر وہی، اور تباہ کن اجتنبوا السبع الموبقات۔ اگر تباہ کن گناہوں کا نام لیا تو تب بھی پہلا الشرک باللہ۔ اگر شرک نہیں کر رہے پیر کے دن اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، شرک نہیں کر رہے جمعرات کے دن اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ رب العزت بخش دیتا ہے ان لوگوں کو، لیکن اگر کوئی دو آدمی ایسے ہیں جن کے دلوں میں میل ہے، الا رجل کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے مشرک نہ ہو، سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں کسی کے لیے میل ہوگا۔ شحناء، شحن کا لفظ تو یہاں بڑا مشہور نہیں ہے، بیٹری چارج کرنے کو شحن کرنا کہتے ہیں، اور جو بڑی گاڑیاں ہیں فل کر کے لے جا رہے ہیں اس میں شاہنہ کہتے ہیں۔ دل جو ہے وہ کسی کے خلاف نفرت سے بھرا ہوا ہے، شاہنہ۔ جن دو لوگوں کے مابین شاہنہ موجود ہے ان کے لیے کہا جائے گا انذروا ہذین، ان دونوں کو تھوڑی مہلت دے دو۔ انذروا ہذین، اور صحیح بخاری وغیرہ کے الفاظ ہیں 3 مرتبہ اللہ رب العزت 3 مرتبہ فرمائیں گے کہ ان دونوں کو تھوڑی مدت کے لیے مہلت دے دو، اگر یہ صلح کر لیں تو بخشے جائیں گے، اور اگر صلح نہیں کریں گے تو مہلت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر اس مدت کے اندر یہ لوٹ آئیں فابہا، اور اگر نہیں لوٹیں تو یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گے جن لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کے لیے اللہ رب العزت مغفرت کا اعلان کر رہا ہے، اور دوسری حدیث میں باقاعدہ جنت کے الفاظ موجود ہیں۔ تفتح ابواب الجنت یوم القیامہ، تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس۔ پیر اور جمعرات کو اللہ رب العزت، یہ روزہ نہیں رکھتے عموماً، ہفتہ وار روزہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان 2 دنوں میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب ہمارے اعمال، میرے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے کی حالت میں۔ اللہ رب العزت نے جنت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، مغفرت کا اعلان کیا ہوا ہے، لیکن ان میں سے کچھ لوگوں کے بارے میں کہہ دیا کہ ان کو نہیں بخشیں گے۔ وہ کون ہے؟ جن دو دلوں کے درمیان نفرت ہے۔ مشرک تو پہلے ہی الگ کر دیا نا، جو مشرک نہیں ہے اس کو اللہ بخش دے گا، سب کو بخش دے گا سوائے ان کو کہ جن کے دل میں میل ہے، ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہے، 3 دنوں سے زیادہ بھی یہ اسی طرح چلے جا رہے ہیں۔ جبکہ دلوں کی صفائی، دلوں کی سلامتی ان بیماریوں سے ہمارے لیے ہر ہفتے 2 مرتبہ مغفرت کا باعث بنتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں سے اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں، اپنے والدین، ایسے لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ والدین سے ناراض بیٹھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام 2 مسلمانوں کو 3 دن سے زیادہ ناراض رہنے کی اجازت نہیں دے رہے، لا یحل، حلال نہیں ہے۔ اور اندازہ کریں کہ عام مسلمان کی بات جب یہ ہے تو والدین کے بارے میں کیا؟
جن میں سے ایک کے لیے فرمایا کہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اور دوسرے کے لیے فرمایا کہ وہ جنت کا دروازہ ہے۔ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت اور والد جنت کا دروازہ۔ فرمایا سنبھال سکتے تو سنبھال لو، اور ضائع کرنا چاہتے ہو تو ضائع کر لو۔ اور یہ والدین والا مقام جو ہے، یہ باپ کا مقام، یہ دروازہ جنت کا اوسط و ابواب الجنت، فرمایا کہ جنت کے درمیانہ بڑا دروازہ سمجھ۔ لیکن باپ کو ناراض کیا ہوا ہے، 1 دن 2 دن 3 دن نہیں، بلکہ 3 4 سال، پتہ نہیں کتنے سال۔ کئی لوگ ایسے مر گئے، یقین مانے بات سوالات میں بات آتی ہے کہ آدمی فوت ہو گیا ہے، والد فوت ہو گیا اور وہ ناراض تھا، اب کیا کریں؟ اب کیا کرنا ہے؟ اس کی زندگی میں تو تم اس کے سامنے اچھے بن نہ سکے، اب مرنے کے بعد کیسے بنو گے؟ وہ تو دنیا سے گیا۔ ماں کی اور بیٹے کی ناراضگی ہے، ماں فوت ہو گئی اسی حالت میں، کیا کرو گے؟ کیسے اسے راضی کرو گے؟ وہ تو دنیا سے گئی۔ اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، والدین سے، اپنی اولاد سے کسی کے بارے میں دل میں یہ نفرت رکھنا 3 دن سے زیادہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ناراضگی ہے تو صرف 3 دن، اس سے آگے بڑھیں گے، دلوں کو پاک نہیں رکھیں گے تو پھر یقیناً یہ پیر جمعرات والی مغفرت سے بھی گئے۔ اور جو اعلان اللہ رب العزت ہر روز کرتا ہے، سحری کے وقت آسمان دنیا پہ آ کے، حل من مستغفر فاغفر لہ، کیا کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں؟ نہ مشرک اللہ تعالیٰ تک یہ بات کر سکتا ہے، اور نہ جو 2 دل آپس میں ناراض ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہیں، وہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ بھائی چارے کی، اخوت اسلامی کی کتنی قیمت ہے، اور بھائیوں میں، اپنی اولاد میں والدین ہیں جو اخوت پیدا کرتے ہیں۔ اور وہ کیسے پیدا کرتے ہیں؟ 2-3 بیٹے ہیں، 2-3 بیٹیاں ہیں، 4-6 بیٹے ہیں، 2-3 مختلف، کسی کے گھر میں اولاد کیسی ہے، کسی میں۔ اب ایک آنکھ کا تارا ہے اور دوسرا اس کے ساتھ بیٹا ہے، لیکن اس کے ساتھ سیدھے منہ بات کرنے کو تیار نہیں، اور اس کا کوئی گناہ نہیں۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا چاپلوسی کر کے والد کو خوش رکھا ہوا ہے، اور اندر خانے وہ کیا کر رہا ہے وہ اللہ جانے۔ دوسرا سیدھا ہے، لیکن والد اس سے ناراض ہے، اس کی طرف صحیح طریقے سے دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ والدین اپنی اولاد میں بھائی چارہ پیدا کرتے ہیں، اپنی اولاد میں انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ چلیں، ہدیہ دیں تو برابر، کسی کو بوسہ دیں تو برابر، کسی کے ساتھ تعلقات رکھیں تو برابر۔ ہمارے بعض معاشروں میں بیٹوں کے لیے بہت جگہ ہے دلوں میں، اور بیٹیوں کی باری آتی ہے تو ایسے ہے کہ یہ دروازہ ہی بند رکھا ہوا ہے۔ بہت سارے علاقے آج بھی وہ جو پرانی اسلام کی آمد سے پہلے جاہلیت کی رسمیں تھیں، آج بھی موجود ہیں۔ یہ والدین جو اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں سے بالکل کمتر سمجھتے ہیں، کیا یہ اخوت اور بھائی چارہ پیدا کر سکیں گے؟ بیٹے بیٹے میں فرق کر رکھا ہے، بیٹے بیٹی میں فرق کر رکھا ہے۔ سب سے پہلے یہ ذمہ داری والدین کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اخوت سکھلائیں۔ آپ اندازہ کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے، سب سے پہلے جو کام آپ نے کیے 4 کام۔ سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر، نمبر 2 مواخات، اخوت و بھائی چارہ، نمبر 3 تجارت کے لیے اسلامی بازار،
پہلے وہاں بازار پر یہودیوں کا قبضہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی اصول بتائے اور مسلمانوں کا بازار قائم کر دیا، اور عسکری طور پر تیاریاں۔ آپ نے مواخات کو اتنی اہمیت دی کہ سٹارٹ میں جاتے ہی یہ سلسلہ شروع کر دیا، اور اس سے صحابہ کرام کو بہت فائدہ بھی ہوا دونوں طرف، ایک کو اجر و ثواب میں اور دوسرے کو تعاون میں۔ اور بھائی چارے میں صحابہ کرام نے کیا کیا قربانیاں پیش کی، کیا کیا انہوں نے ایثار کی مثالیں دیں۔ ایک کہہ رہا ہے کہ میرے پاس جتنا مال ہے آدھا آپ لے کے جاؤ، آدھا میں لے لیتا، میری 2 بیویاں ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ کہاں تک وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کے پابند تھے۔ کہا میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، اس سے تم شادی کر لو۔ ہے کسی میں آج اس قسم کی ضرورت؟ وہ الگ بات ہے کہ وہ پہلے ہی کوئی چھوڑنے چاہ رہا ہو تو کہے کہ میں تو اس کو رکھنا نہیں چاہتا تھا، ایسا بھی نہیں۔ بھائی چارے کی اتنی اہمیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ پہنچنے پر اسلامی حکومت، مسجد، بھائی چارہ اور اسلامی بازار، 4 چیزیں قائم فرمائیں، جن میں سے بھائی چارہ ایک اہم چیز تھی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، بخاری، مسلم اور نسائی کی حدیث۔ اس وقت تک کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، کب تک؟ حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کوئی ہمارے پاس اس معیار کا پیار اور اس معیار کے تعلقات؟ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، اللہ رب العزت کی تعلیمات پر عمل کریں تو معاشرہ زبردست ہو جائے، لیکن ما یحب لنفسہ، ہمیں کیا پسند ہے وہ تو ہم لیں گے ہر حال میں، لیکن اپنے بھائی کے لیے اس کی تیاری، اس کے بارے میں سوچنے کو بھی تیار نہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا ہے 71 آیت نمبر 71 میں، والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست، یعنی مومن مرد ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست، مومن عورتیں ہیں وہ ایک دوسرے کی دوست۔ عورتیں مومن آپس میں ملتی ہیں، مرد مومن آپس میں ملتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کے تعلقات کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اور بھائی چارے کی ایک زبردست مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قائم فرمائی تھی۔ بہت پرانا، انبیاء میں سے بہت پرانا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف جانے والے ہیں دعوت دینے کے لیے، اور دل میں تھوڑا سا خدشہ ہے کہ مجھ سے کبھی کسی موقع پہ ایک غلطی ہو گئی تھی، ایک قتل ہو گیا تھا نبوت ملنے سے پہلے۔ ڈر رہے ہیں کہ میں اگر فرعون کے پاس اسلام کی دعوت دینے گیا، توحید کی دعوت دینے گیا، تو وہ کہیں وہ پرانا کیس نہ کھول دے۔ اور دوسرا کہا کہ یا اللہ میری زبان بھی کچھ زیادہ صاف نہیں ہے، تھوڑی سی اس میں لکنت ہے۔ تو کیا کیا؟ اللہ رب العزت سے مطالبہ کیا اور کہا اے اللہ میری مدد فرما، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے گھر، میرے اہل و عیال۔ اب آپ اندازہ کریں کہ میرا گھر اور میرا اہل و عیال میں کون آ رہا ہے؟ بھائی۔ اور ہم ذرا ابا حضور فوت ہونے کی دیر ہے، بانٹ تانٹ میں آ کے بھائی کیا کسی کو بھی نظر میں نہیں رکھے۔ والد فوت ہو تو ماں کا حق ہے یا نہیں؟ ماں زندہ ہے، اولاد والا باپ فوت ہو تو 8واں حصہ ماں کا، وہ بھی کھا گئے، ماں کو بھی نہیں دیا۔
جن کے ہاتھ میں چابیاں رہیں کسی نہ کسی اعتبار سے، والد نے اعتماد کیا ہوا ہے، چلو بڑا ہے، وہ سارے معاملات کی چابی اس کے ہاتھ میں ہے، جتنے چھوٹے بھائی ہیں بہنیں ہیں فارغ۔ اور موسیٰ علیہ السلام بھی وہ بھائی ہیں۔ اللہ رب العزت سے مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ میرے بھائی کو صاف لفظوں میں یہ نہیں چھوڑا کہ میرے اہل و عیال میں سے کسی کو بھی، بلکہ فرمایا کہ میرے بھائی کو وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، یعنی انہیں بھی نبوت عطا کر دے۔ اشدد بہی ازری واشرکہ فی امری، میں اپنے معاملے میں ان کو اپنے ساتھ لے لوں گا اور وہ میرا تعاون کریں گے۔ بھائی چارے میں آ کے اللہ رب العزت سے وہ لے لیا، اللہ سے مانگا، اللہ نے دے دیا، لے لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھائی نے کبھی کسی بھائی کے لیے اتنا نہیں کیا اور نہ کوئی کر پائے گا جتنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کے ساتھ کیا۔ نبوت وہ مقام جو نہ مانگے سے ملتا ہے، نہ محنت سے ملتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ محنت سے مل جاتی ہیں، نبوت وہ مقام نہیں۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ وہ رسالت نبوت کا منصب کس کو دے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے مانگا، اللہ رب العزت نے دعا کو قبول کیا اور فرمایا کہ جاؤ ہم نے آپ کا یہ سوال منظور کر لیا، ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا۔ اخوت کی مثالیں انبیاء کے اندر موجود ہیں، اور انبیاء کو اللہ رب العزت نے اپنی امت کے بھائی قرار دیا۔ امت میں اور نبی میں اخوت کا تعلق بھی ہے، نبی اور امت کا تعلق بھی ہے، بھائی چارہ اور اخوت کا تعلق بھی ہے۔ اور وہ کوئی ایک شخص کے بارے میں نہیں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 3-4 مقامات پر فرمایا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو نبی بنا کر بھیجا۔ اخاہم، اخ، ہوئی تو بڑا مشہور ہے یار، ہوئی، یہ وہی اخ ہے۔ فرمایا کہ ہم نے عاد کی طرف، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس قوم کی طرف بنا کے بھیجا، اور فرمایا اخاہم۔ اور دوسرا مقام وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف اللہ رب العزت نے ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ صالح علیہ السلام کو ان کی قوم سمود، یہ مدائن صالح تو معروف ہے نا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو نبی بنا کر بھیجا۔ پہلے راستے میں آئے گا مدائن صالح، اور آگے گزر جائیں جہاں جا کے پھر سمندر آ جاتا ہے وہاں مدائن شعیب ہے، سعودی عرب کے اندر یہ دونوں جگہیں۔ یہ سورۃ العنکبوت ہے، اور سورۃ النمل میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اور وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو بھائی قرار دیا۔ ایک حدیث جو کہ صحیح مسلم اور نسائی میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے مابین ہیں اور فرماتے ہیں وَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ إِخْوَانَنَا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے ان بھائیوں کو دیکھ لوں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ بھائیوں کو دیکھنے کی خواہش فرما رہے ہیں، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ میرے بھائی ہو، میرے صحابہ ہو، میرے ساتھی ہو۔ بل انتم اصحابی و اخوانی الذین لم یاتوا بعد، میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئے، یعنی میرے بعد دنیا میں آئیں گے، پیدا ہوں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے،
وہ بھی میرے بھائی ہیں، تم میرے صحابی ہو اور وہ میرے بھائی۔ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، میں حوض کوثر پر ان کا انتظار کرنے کے لیے ان سے پہلے موجود ہوں گا۔ فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، صحیح مسلم اور نسائی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ حوض کوثر پر موجود ہوں گے تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ میرے وہ بھائی آ رہے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ قیامت کے دن حوض کوثر پر اس انداز میں آئیں گے، غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، وضو کے پانی کے نتیجہ میں دنیا میں تو ہمیں اپنے ہاتھ پاؤں ایسے ہی لگتے ہیں نا، وضو کر لیں تب بھی ایسے، نہ کریں تب بھی ایسے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن ان کے یہ بازو جتنے دھوئے جاتے ہیں، پاؤں، چہرے، یہ چمک رہے ہوں گے، یعنی انتہائی خوبصورت شکل میں وہ آئیں گے۔ یہ نشانی ہے کہ میں دیکھ لوں گا کہ میرے لوگ آ رہے ہیں۔ اسی طرح سورہ قاف میں اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی ان کی قوم کا بھائی کہا۔ وَإِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوط أَلَا تَتَّقُونَ، لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، ان کے بھائی لوط نے، اخاہم لوط، أَلَا تَتَّقُونَ، لوط علیہ السلام نے اپنی قوم، آپ جانتے ہیں کہ ان کی قوم کتنے بڑے جرائم میں مبتلا تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ان کو ان کی قوم کا بھائی قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائیوں کے انتظار میں ہوں گے، فرما رہے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں انہیں دیکھوں۔ اور ہمارے یہاں پاکستان ہند میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کہا جاتا ہے کہ لو جی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی کہہ رہے ہیں یا نہیں؟ کوئی عام سی کہانی بھی نہیں ہے، صحیح حدیث، صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ ابھی آئے نہیں، آئیں گے، اور میں ان کا انتظار کروں گا حوض کوثر پر۔ صحیح مسلم اور سنن نسائی کی حدیث، جس کی سند میں کوئی شک بھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہیں کہ امت میرے بھائی ہیں، تو کیا امت کا کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھائی ہیں؟ بھائی تو ہیں، لیکن پھر مسئلہ وہی کہ ہیں تو بشر، لیکن پوری بشریت کے سرتاج ہیں تو بھائی، دنیا بھر کے بھائیوں میں سے سب سے اعلیٰ۔ بھائی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم ہیں ویسے ہی آپ۔ اللہ رب العزت نے پہلے سے ہی ان کے سارے گناہ معاف کر رکھے ہیں۔ ہم میں سے کون ایسا ہے؟ نبوت کا مقام دیا، درجہ دیا، انبیاء اور رسل کا امام بنایا، ہم ان میں سے کیسے ایسے ہو سکتے؟ بھائی کہنے کو ہیں، آپ نے خود ہمیں امت کو بھائی قرار دیا، لیکن جیسے ہم ہیں ویسے نہیں۔ تقویٰ کے اعلیٰ ترین مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا اور آپ کو رحمت للعالمین قرار دیا۔ تمام انبیاء و رسل کو جماعت کرائی، امام الانبیاء و رسل کا لقب ملا۔ ہم جیسے نہیں، لیکن جس بات کو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بھائیوں سے ملنا چاہتا ہوں، اسے ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے کسی شخص کے بھائی نہیں ہو سکتے؟ بعض روایات میں یہاں تک موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی مجلس میں، غالباً پچھلے جمعہ میں بات ذکر کی تھی جب غیبت اور چغلی وغیرہ، پچھلے جمعہ میں کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوست احباب ہیں، کسی کا ذکر کیا جسے ان میں سے 2 3 4 جو ہیں وہ ناپسند کرتے ہیں، اور جیسے ذکر شروع ہوا اب ہر کوئی اپنے اندر سے زہر نکال رہا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، غیبت، جس کا تعارف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ذکروں کا اخا کا معلم، ذکروں کا اخا کا،
تمہارا اپنے بھائی کا اس انداز سے ذکر کرنا یکرہ، ذکروں کا اخا کا بما یکرہ، اس بات کا ذکر کرنا جس کا ذکر کرنے سے آپ کے بھائی کو نفرت ہے کہ نہ کریں۔ ہم اپنے ان بھائیوں کا مجلس میں بیٹھ جائیں گے اور تیا پانچا کر کے رکھ دیں گے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من امرئ مسلم یرد عن ارض اخیہ، اگر ان میں بیٹھا ہوا کوئی شخص سٹینڈ لے لے تو وہ کوئی اسے قتل تو نہیں کر دیں گے کہ بھائی دیکھو بس میں نہیں چاہتا اس قسم کی غیبتیں اور چغلیاں سننا، جس کام کے لیے جمع ہوئے ہو وہ کرو یا چھوڑ دو۔ اگر کسی نے اپنے کسی بھائی کی اس طرح کی کہیں پگڑی اچھالی جا رہی ہے، اس کا تحفظ کیا، اس کا دفاع کیا، اس کا ڈیفنس کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ، اس آدمی کے لیے اللہ پر یہ حق ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس آدمی کے لیے کیا کرے گا؟ اَن يَرُدَّ عَنْهُ نَارَ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن اللہ اسے جہنم کی آگ سے دور کر دے گا۔ اور ترمذی و مسند امام احمد کی ایک حدیث میں ہے جو کہ صحیح سند سے ثابت ہے، من رد عن اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، جس نے اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کی، دفاع کیا، اللہ رب العزت اس کے چہرے کو قیامت کے دن جہنم سے بچا لے گا۔ چہرے کو بچانے سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ جہنم سے بچ جائے گا۔ غرض یہ کہ اخوت اور بھائی چارہ جو ہے قرآن کریم میں سورۃ الحجرات، قرآن کریم میں دیگر مقامات، انبیاء اپنی امتوں کو بھائی کہہ رہے ہیں، اللہ رب العزت انبیاء کو ان کی قوموں کا بھائی کہہ رہا ہے۔ بھائی کہنے میں، انبیاء کو بھائی کہنے میں کوئی حرج نہیں، اور اپنے بھائیوں کو بھائی سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اپنے بھائیوں کو تو بھائی نہیں سمجھیں، اور جس نے کسی نے کتاب و سنت کے حوالے سے بھی کہہ دیا کہ انبیاء اپنی امت کے بھائی ہوتے ہیں، اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھائی چارے کو بہت بہترین انداز سے ہمیں بتایا ہے کہ بھائی چارہ اصل کیا ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، مثل المؤمنین فی توادہم، مسلمانوں کی مثال پیار میں و تراحمہم، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے پر رحم کھانے میں، و تعاطفہم، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، مثل الجسد، ایک جسم کی، ایک بدن کی مثال ہے۔ یعنی مومن جو ہیں وہ ساری امت کے مومن وہ اس طرح ہیں کہ جیسے ایک جسم ہے، جسد ایک جسم کی طرح ہیں وہ سارے۔ اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، اگر کسی ایک جگہ تکلیف شروع ہو جائے تو سارا جسم متاثر ہو جاتا ہے، اور عموماً فرمایا کہ اس کے سارے جسم کو بخار آ جاتا ہے۔ میرا خیال ہے یہ تو بڑی معروف بات ہے، زخم آ جائے بڑا، ساتھ ہی بخار۔ سارے جسم میں سے ایک حصے پہ زخم آیا ہے، بخار سارے جسم کو چڑھ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومنوں کی آپس میں مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ ایک جسم ہے، اور ان کو ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے کہتے ہیں ایک جسم اور دو جان۔ پیار میں، محبت میں، تعلقات میں ان کو اسی طرح رہنا چاہیے۔ اور وہ 7 لوگ جن کو اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظل یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا جبکہ دوسرا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اب بھائی چارے میں کیا ملنے والا ہے اس کا اندازہ کریں کہ محشر کے میدان میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، دھوپ، سورج قریب اور گرمی زور، اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن ایک وہ لوگ یا ایک وہ جماعت، رجلان تحابا فی اللہ، 2 شخص جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ پوری جماعت بھی ہو سکتی ہے نا،
آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جو دو لوگ اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، رجلان تحابا فی اللہ، جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اجتمعا علیہ، اسی بات پر وہ اکٹھے ہوتے ہیں، وتفترقا علیہ، اور اسی بات پر ہی وہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ اگر کبھی ان میں ناراضگی بنتی ہے تو صرف اللہ کے لیے، ہماری ناراضگی بنتی ہے صرف اپنے لیے، اپنے مفادات کے لیے، جبکہ اپنے مفادات کی ناراضگی ہو یا اللہ کے حوالے سے ناراضگی ہو، اس کی لمٹ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی کہ وہ 3 دن سے زیادہ نہیں رہنی چاہیے۔ ایک واقعہ کتب حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم میں، ایک مسافر کسی جگہ جا رہا ہے کسی گاؤں کی طرف۔ اب ظاہر ہے کہ شہر کے اندر جانا ایک دوسرے کے لیے آسان ہے، لیکن شہر سے نکل کے گاؤں میں جانا، کچی سڑکیں، اور 4-6 کلومیٹر سفر کر لیں ان سڑکوں پر تو پسلیاں جو ہیں وہ سیدھی سٹ ہو جاتی ہیں۔ اس قسم کے راستے سے آدمی جا رہا ہے، اور اس وقت تو ظاہر ہے گاڑیاں نہیں تھی، کوئی سواری تھی۔ اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ بھیجا کہ جاؤ اس سے جا کے پوچھو کہ یہ کیا کرنے لگا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ فرشتہ آ گیا، آ کے پوچھا کہ بھائی تم کہاں جا رہے؟ آدمی کہتا ہے کہ میں ایک گاؤں میں میرا ایک بھائی ہے، مسلمان بھائی، میں اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ دوسرا سوال یہ کر دیا کہ کیا تمہارے اس بھائی کا تم پر کوئی احسان ہے جو اتارنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا مجھ پہ اس کا کوئی احسان نہیں جسے میں اتارنے جا رہا ہوں، بلکہ میں محض اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ اتنا کہا، انی احببت فی اللہ، انی احببتہ فی اللہ، میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، کوئی لین دین، کوئی احسان اور کوئی کچھ نہیں ہے۔ جب یہ بات کہی تو اس وقت وہ کہتے ہیں انی رسول اللہ الیک، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، یعنی میں فرشتہ ہوں اور میں تمہیں یہ خبر دینے آیا ہوں بأن اللہ قد احبک کما احببتہ فیہ، کما احببتہ فیہ، جس طرح تم نے اللہ کے لیے اس بھائی سے مدد کی ہے، تم سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت ہمیں چاہیے یا نہیں؟ اللہ سے محبت چاہیے تو موقع بموقع اپنے کسی نہ کسی بھائی کے پاس چکر لگانا چاہیے، کوئی کام آئے گا تب چکر، یہ تو ضرورت ہو گئی نا، مفادات ہو گئے اپنے، بغیر مفادات کے، صرف لوجہ اللہ کہ ہمارا بھائی ہے، علیہ السلام کے لیے چلے جاتے ہیں۔ علیہ السلام کے لیے آج کل تو جانے کی بھی اتنی ضرورت نہیں، بہت آسان ہو گئی علیہ السلام، نہ کوئی خرچ بھی نہیں۔ ایک تو یہ تھا نا کہ لو جی ابھی پاکستان انڈیا ٹیلی فون کریں تو کافی پیسے نکل جاتے، آج کل آپ نے اپنی ضرورتوں کے لیے نیٹ لگا رکھا ہے، اور نیٹ میں اتنے آپشن ہے فری ٹیلی فون کرنے کے کہ اب آدمی کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا کہ نہیں خرچہ بڑا آتا ہے اور یہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو 24 گھنٹے فارغ ہیں، 24 گھنٹے فارغ ہیں، اور کبھی کبھی ایسے سننے میں آتا ہے کہ نہیں ٹائم نہیں ملتا بات کرنے کو، آپ سے بات کرنے کو تو جی چاہتا ہے، ٹائم نہیں ملتا۔ 24 گھنٹے فارغ، کوئی مجبوری نہیں، کوئی چھوٹا موٹا کام چلو کر لیتا ہے دن میں آدمی۔ یہ بہانے چھوڑیں کہ کہاں ٹائم نہیں ملتا، اللہ کے لیے کبھی کبھی ٹیلی فون کر کے، کبھی جا کے، اس قسم کے معاملات جو ہیں ہمیں چاہیے کہ ان پر عمل کر کے جنت کمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم، لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ، مومن نہ بنو، اور مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ یعنی اندازہ کریں جنت پانے کا ایک راستہ بھی ہے، جنت چاہیے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو۔ محبت کرنے کا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان سا نسخہ بھی بتا دیا، اس میں بھی نہ خرچ نہ وقت، کچھ بھی نہیں۔ افشوا السلام بینکم، اپنے مابین سلام کو عام کرو۔
ہمارے یہاں تو ٹیلی فون اٹھاتے ہی ہیلو، آگے وہ باتیں شروع کر دیں اپنی، اسلام کا پتہ نہیں کہ اسلام بھی کوئی چیز ہے۔ افش السلام بینکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپس میں سلام کو عام کرو۔ غرض یہ کہ کوئی ایک دو حدیث نہیں، کوئی ایک دو آیت نہیں، بلکہ بکثرت آیات، بکثرت احادیث اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے مسلمانوں کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر حقوق و فرائض کا معاملہ نہیں بھی تو مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے سے پیار رکھنا چاہیے، اور اگر کبھی کسی وجہ سے بتقاضۂ بشریت، اور پھر ہماری تو بشریت بڑی اسپیشل ہے، تقاضے بھی بڑے اسپیشل ہیں، ہم تو ذرا سی بات پہ اتنا روٹھتے، اتنا ناراض۔ آج سے بات ذہن میں رکھ لیں کہ دلوں کو پاک کریں، آپ کا سینہ بالکل سلامت ہونا چاہیے، بغض سے، نفرت سے، ایک دوسرے کے خلاف غصے سے اپنے سینے کو صاف رکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے ہر ہفتے میں 2 مرتبہ، ہر ہفتے میں اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ ہماری بخشش فرمائے گا۔ اے اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔